الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میرا خیال ہے کہ یہاں 30 سال سے میں آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، اسی تاریخ کی باتیں میں کرتا ہوں. عمل کرنا ہمارا بھی کام ہے، آپ کا بھی، کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں مسلسل رہا. ابتدائی عمر سے آخر عمر بہت دیر تک 18 سال تک ماشاء اللہ صاحب نے، پھر عقید امام محمد صاحب. اس کے درمیان میں بھی مسلسل عالمیہ والا سے ترجمہ رکھتا تھا. محاورہ گھر صاحب سے عالمیہ سے برابر تعلق رکھتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا تھا، خط کتابت دیتا تھا. برکت میں ایک دفعہ آ رہا تھا یہاں، میں جلال آباد ہوتا ہوا ہے. میں نے کہا کہ مولانا نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں جا رہا ہوں اعتکاف کے لیے. میں اعتکاف کے لیے مسلم کہا اعتکاف کے لیے.
آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا ہے انہیں اعتکاف کرنی ہوتی ہے، یہاں نہیں کر رہے. کہا یہ کہیے کہ ہر اصلاح ہے نفس اور تشفیع نفوس سے نہیں جاتا. مگر اسی زمانے میں نے کھانا کھانا میں بھی کہتا تھا اعتکاف کے لیے جا رہا. ماشاء اللہ بہت خوشی سے جان گیا. سفر اعتکاف کے لیے نہیں کر گیا، تشکیل نفس کے لیے سفر ہو سکتا ہے. اس جناب پر وہی نیت میری دوسرا ہے، اس نیت سے یہاں آئیے کہ میں تشکیل نفس کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ ہمیشہ ہماری نگرانی بھی کرتے رہے، ہمیں ہمیشہ نگرانی بھی رکھا. ماشاء اللہ اجر مسلم میں نے ہمیشہ مارا اور اللہ صاحب سے تعلق رکھا. ہماری جاتا ہے ادھر گیا میں یہاں سے حضرت ماں پر پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ امتحان میں ہوتا ہے آپ خانقاہ کیسے چلاتے صاحب؟ میں کیا حضرت جو آپ سے جو سنا ہے تو مگر کرتا ہوں جس کی بنیاد کثرت ذکر محفوظ خلق ہے. کثرت ذکر محفوظ خلق کہاں گیا پر اللہ کی خلق ہمیشہ نگرانی میں رکھا. اندر میں خراش ہو کے تلاش دم آخر دم خالی بواش. اندر میں خراش ہو کے تلاش دم آخر دم خالی بواش. اخیر تک کوئی تعلیم وغیرہ نہیں پڑھتا ہے، پاس وقت آگے کچھ نہیں یہ سلوک اخیر تک اندر میں خراش ہو کے تلاش آخر اخیر تک. ایک بزرگ کا خیال شیطان پہنچا میرا موبائل پاس ہوا ہو یا ہمارے قید سے چھوٹ کے آ جاتا ہے. ابھی نہ چھوٹا اگر یہ سلامت چھوٹ جائے گا تب رسم میں چھوٹ جائے گا تو ابھی دھوکہ کر سکتا ہے. اندر ہی ہمیں خراش ہو کے تلاش ہمیں آخر میں ہماری بواش اخیر تک لگے رہو. یہاں تک یہ شروع ہو گیا شروع ہو گئی نا، اس سے پہلے بات نہیں ہونا ہے. یا شروع ہو گئی نا اس جب تک یہ نہ شروع ہو گئی نا یہ نہیں کہا جانے یا ہمارا یا جسے محمد نے کہا یہ خطاب کے لائق نہیں. نفس کی تھی کسی میں ہمارا شان ہمارا خطاب کے لائق نہیں. اللہ کے لوامہ خطاب کے لائق نہیں. جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا مطمئنہ اس کے لیے خانقاہ ہے یہاں تک پہنچنا ہم کو، کیونکہ اللہ ہم سے کہا کہ آپ اس لیے خانقاہ اس لیے یا کہاں پڑے ہوئے آپ ہمارے یہاں تم ہمارے دربار کے لائق ہو گئے. جس نے مٹایا اپنا نام ارشاد ہفتہ اپنی طرح سنتا اظہاری اللہ فرماتے ہیں میں تو نام نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اپرادھ جائے. مطمئنہ اس زمین کو جو بالکل زمین اس کو مطمئنہ کہتا ہے. مطمئنہ مطلب یہ کہ تم نے اپنے کو زمین میں ملایا تمہیں تو وہ آسمان پر بڑھایا. مطمئنہ مٹا ہو گیا میں تو نام ہمیشہ مٹا بیٹھا. یہ سب بزرگ دین ہمارے ہیں.
میں تو نام نشا مٹا بیٹھا ہے میرا اولاد دیا اسی کو امام محمد لگا جاتا ہے جس نے مٹایا اپنا نام نشان ہم تقریر کا اپنا سلطان مٹانے سے جو اپنے کو زمین میں مٹاتا ہے تو اللہ اس کو خطاب بتایا بناتا ہے اور کہتے ہیں نکلو یا یہ تمہاری جگہ نہیں ہے تمہاری جگہ ہماری جگہ یا اس کا نام اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اسی لیے اپنے کو مٹانے کے لیے مٹاؤ کھانا چھوڑو پانی مٹانے کو ہے اپنا کھانا سب نہیں کھاتا پانی پیا نہیں مٹایا تو اپنے ایسا مٹایا کہ ایک لمحہ پہلے بھی افطار نہیں کر سکتا اس کو ہمارے مولانا محمد رضا بولتا ہے اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کو ہوتا ہے اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کو ہوتا ہے کھانا موجود ہے بھوک بھی موجود ہے پیاس بھی موجود ہے لیکن نہیں کھاتا ہاتھ بڑھا نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری اطاعت اللہ کو بہت پسند ہے یہاں سے آتا ہے کہ افطار کو دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو ہی مظاہرہ بہت پسند آیا کہ سب نعمتیں ہم نے دیا ہے اس کو بڑا ہوا ہے کہ ہم نے کہا بھی کھانا مت جو نہیں بھوک لگے پیاس لگے لگتا ہے رکا ہوا رہتا ہے ہمارے حضرت محمد صاحب بیٹھے رہتے تھے لڑکا حضرت بہت ہو گیا کہا اب بیٹھے پانی نہیں اب نہیں بیٹھے رہے اتنا بیت ہمارے مدرسے سے نام پر بیماری وہاں کے آلات سنو چلتا کروں انقیاد تصویر فرغنی یہ سب کیا ہے طریق کی بنیاد ہے سب میں تو اردو انعد یہ بڑھا دی یہاں جتنا جھگڑاؤ گے اتنی بڑھاؤ گے میں تو نام اور اشارے کر میں حضرت بھائی صاحب میں گیا تھا ہوتا گیا تھا جب بیٹھا میں مسجد میں وہاں آسم صاحب بہت آگے تھے پولیس مسجد اور میں نے کہا کہ آگے اتنی بڑے لوگ اتنی بڑی جگہ پھر بڑی جا رہا ہے حضرت کی بات آئی ماشاء اللہ صاحب کی پوری پہلے ہمارے بھائی صاحب سے کہا کہ ہم تمہیں سے کیا چاہتے ہیں ہم تمہیں سے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا بتائے خود ہی بتائے اور ہمارے تمہیں سے توقل چاہتا ہوں توقع چاہتا یہ چاہتا ہوں زیادہ نہیں چاہتے تھوڑا زیادہ ہم کپڑا دیا یہ کچھ نہیں ہم تم چاہتے ہیں کہ توازن کیا کرو توقل کیا کرو توازن سے مقبول سے تعلق سنائے گا اور توقل سے اللہ سے توازن سے اللہ سے کرو سوئد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصر ما يذكر الجنة وقال اتقوا الله وهم يذكرون دينهم تقوى الله لا تقواه الحميد یہ دو چیزیں ہیں توازن وہاں نے ہدایت کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خصوصیت کیا تھی توازن اور توکل توازن یہ ایک بار جا رہے تھے لوگوں نے کہا کہتے پیچھے سے اسی بولتے ہیں موٹا سنتے ہی وہاں چلے گئے وہاں آگے بڑھ کے کہا موٹا آپ کو اتنا میں بول رہا سنتے بھی نہیں کہا کہ آپ کس کو بڑھا رہے ہیں کام بولتا بولتا کر رہا ہے مطلب بولی کھانے کیسے رہتا میں توازن کے ساتھ میں نے کہا توازن یہ بات ہے بانی دارو خود سے اسلام مگر اپنے پر اسرائیل نہیں سمجھ جاتا ہے کہ ہم کو کوئی موڑ نہیں جاتا ہے بہت بڑا ابھی جلدی بانی دارو یہ ان کا توقع تھا اور توازن بھی یہاں تھا کہ قاری تریسا کے والد کو لے کے جانے لڑکے تھے قاری تریسا کے احمد مراد آباد گئے جب کہ فخر ہوا کرنے تھے کچھ اس طرح کا بڑے سے مراد پاس جا رہے تھے اور ہمارا قاسم صاحب
امام حضرت حافظ احمد دین صاحب سے بچے تھے، وہیں سے واپس کر دیا. یہ دنیا کمانے کا ہر کنگا میں سے لے کر لیتا کرو اللہ لڑکے کو لے جانے اس لیے تاکہ اس سے آمدنی انعام کے طور پر دیں گے. یہ میں نے بہت میں نے کہا سو ماں قاسم صاحب کا اتنا بڑا مقام ہوا. جیسے 28 سال کہتے ہیں کہ رشید احمد اور مولانا قاسم کی درجے کے تھے، وہ میری جگہ بنا تھے، میں ان کی اتباع کرتا بڑے عالم تھے. اور وہ حضرات کہتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب سے تعلق ان کے عمل کو نہیں کیا، ان کے علم کو نہیں کیا. حاجی صاحب ان کے عمل کو نہیں علم اتنا حاجی صاحب کا. جب حضرت صاحب علم بیان کرتے تھے یہ حضرات متوجہ ہوتے تھے اشکر خوب یا دریا در راہ ہوا، خوب یا دریا در راہ ہوا، پیشی ہو جائے میں ہے. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے مٹکے میں پانی کم ہوا. یہ حضرات تعلیم خدا سے پیدا کیے تھے، ان کو علم کی کمی نہیں تھی. حضرت حاجی صاحب جو اسلامی عالم تھے، اسلامی تعلق بھی نہیں تھا کچھ نہیں، مگر علم لدنی حاضر تھا. وہ من عالم من عمل علم بلانا عمل کیا اللہ اس کو علم عطا فرمائے. حضرت صاحب فرماتے تھے جب ماں نے وہی تعلق بتا دیا، دیکھو رشید احمد جب تک تم سے تعلق نہیں تھا وہی شیخ محمد کی کوشش میں عمل کرتا تھا. بس پھر بھائی تھے شیخ محمد عالم تھے، محدث تھے. کہا کہ جب تک تم سے تعلق نہیں تھا تو ہم بڑی شیخ محمد سے پوچھتے تھے کہ مسئلہ عمل کرتے تھے. اب تم آ گئے ہو، پہلے وہ پیر بھائی تھے، اب مرید ہے تم سے کر رہے ہیں، اب تم سے پوچھ کے عمل کرتا ہے. اب تم سے پوچھ کے عمل کرتا. یہ سب ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے. تب ان کے ساتھ ہے جو کام ہے یہ چیزیں ہمارے اندر آنی ہے. اللہ شریف اسی لیے کچھ بھائی ہوشیار کوئی کما کچھ بدل لعلم تقوی کو اپنے کو کم سمجھو. کم سمجھنے میں ترقی ہے. جہاں اپنے کو برتر سمجھا کسی سے بھی گر جاؤ. من تمہارا للہ رفع الامان. آخر صاحب نے بولی بھی نہیں سنا تھے، ماں کا بولی نہیں تو کہا ہمارا آخر صاحب سے بھائی تمہارا علم کیا ہے؟ جب پھر بھائی ہے الفاظ کو بھی ہو تمہارا کیا علم ہے؟ کہا ہمارے علم کو دیکھتے ہو اور تم جزیات کہتے ہیں ماہر ہو، اپنے نہیں ہوتے، اپنے کو دیکھو کہتے ہیں بڑے تم ہو. دونوں الفاظ فرق ہو. یہ دوسرے ایک دوسرے سے تعریف کرتے تھے، ان کی خوبیوں کو مشاہدہ کرتے تھے. صحابہ کرام میں بھی یہی تھا. فلاں کے اندر یہ صفت تھی آپ کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا چل رہا. اس وجہ سے قابل تعظیم آپ ہیں. حضرت ابن عباس کے سامنے بڑا کچھ علوم ہے. ابن عباس اور ابن عباس تھے اور ادھر عالم تھے زبردست عالم. انہوں نے پیشہ ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ ہم علماء کی تعلیم کریں. آپ عالم ہیں تو آپ بچیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے ہم آل رسول کی مدد کریں، اس وجہ سے ہم کریں. یہ دونوں کی تعریفات کو مستحضر رکھنا ہے. علوم ہے یہ بہت، اس کو حضرت ہمارا سناتے تھے. ہر ایک کو ہر ایک کو یہاں پیش کریں. اب علوم پیش کرتا ہے. کوئی کسی کی تعریف کرے گا، کوئی خوبی ہو اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. اگر خوبی بیان کرو گے تمہارے اندر خوبی آئے گی. خوبی بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگ دین حضرت وہی ہوں. اب دیکھیے انہوں نے اپنی کافی تعریف کیا کہ کل ریاضیں تمہارے میرے تمام ریاضیں بڑے ہوئے ہماری تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں
دوسروں کی خوبیوں کو پیش نظر رکھے گا توفیق والا مطلب ہے. صحابہ کرام کے اندر سب کچھ آیا، سب جان پر تھے، یہ کہنا ہے وہ ہم سے زیادہ تھے، ان کو پانی دیا وہ گئے تھے آتے آتے وہاں تک ان کی بھی وفات سکتی، لیکن کبھی نہیں دیا اپنے کو کسی طرح پر. یہ چیز عیسیٰ ہمدردی. شاہ عبدالغنی صاحب نے لکھا ہے، عبدالغنی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے خصوصیات میں سے یا ان کے اخلاق میں سے سب سے پہلی خصوصیت عیسیٰ و ہمدردی. عیسیٰ و ہمدردی، عیسیٰ دوسروں کو ترجیح دو، کمالات میں نہیں، انعامات میں نہیں، یہ سب چیزیں صحابہ کے اندر تھی، بدل کے عقب تھی سے تھی. آج ہم لوگوں کے اندر ان چیزوں کا اس سے منقطع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق رحمت فرمائے. میں گیا یہاں خانقاہ سے تو وہاں نہیں دیکھا، پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. میں نے کہا وہی یہ خانقاہ ہے، کثرت ذکر محفوظ خود، یہ ہماری خانقاہ. پہلے یہ تھا کہ وہ چیز ایسا ہے جسے آپ ہی کے جو سیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت ذکر محفوظ خود. ماں سے بھی سبھی پوچھتے رہتے تھے دوستوں آپ خانقاہ جاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ میں نے کہا بہت خوشی ہوئی، لکھوایا خودی کے سجانے کر لیا کثرت ذکر محفوظ خود. یعنی کسی کرنے کے بعد اردو پڑھا ہو گیا سنبیری نہیں. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، حضرت صاحب بتاتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شوہر میرا اڑا دیا گیا، میں تو نام و نشان بیٹھا، شوہر میرا اڑا دیا. ہم تو نام و نشان مٹا دیے. جس نے مٹایا امام محمد ڈھائی صاحب کا ہے، امام محمد کا ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان امام محمد صاحب، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اپنی کا مناسب کا اچھا جو اپنے بزرگوں نے مٹایا وہی چیز ہے. وہاں گنگوہی نے مٹایا، ہر ڈھائی صاحب تعلق پیدا کرنا ہے خود مٹانا ہوتا ہے. وہاں قاسم صاحب کا وہاں خود مٹانا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ عملی طرف سے علمی اعتراض مٹایا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے میرے سامنے، کیونکہ وہ علمی صلاحیت ہے. ارحال صاحب کو علم کشمی جانی تھا. خوب کے الدریا ضرور آئے ہوا، خوب کے الدریا ضرور آئے ہوا، پیش ہو جائے ہونا بعد میں جن مٹکے میں کا راستہ دریا سے کمی ہوئی والا میں درست ہمارے اکابر نے مٹا ہی ہے. رمضان ہے، رمضان آتا تھا، رمضان کیسے گزارا جائے، کیسے اللہ سے نسبت پیدا کی جائے، کیسے برداشت کیا جائے، کیسے فرماتے تھے، بہت فرماتے تھے بھائی رمضان آ گیا اپنے کو سدھار دو پھر موقع ملے بہت. اور کچھ بھی کہتے ہیں مجھے سدھار فرماتے تھے لڑکی کو دیکھو رمضان آ گیا کچھ تم حاصل کرو، اللہ کی نسبت حاصل کرو، محبت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو. نسبت صوفیہ ورنہ صبح اس نسبت کو سب سے پہلے علامہ کو حضرت ماشاء اللہ صاحب سے تعلق پیدا کیا استاد علامہ. لیکن حضرت سے سب سے پہلے یہ بات نسبت صوفیہ کا نعمت ہے صبح، معمولی بات نہیں تھی لیکن صوفیہ کی غنیمت ہے، غنیمت صبح ہے. لیکن استاد نے لکھا ہے کون اتنا صوفیہ کہاں انہوں نے مجھے نہیں لکھا. حضرت کہا کہ جیسے فرض نماز فرض ہے رہے گی، قیامت ہے جو اللہ سے نسبت پیدا کرنا یہ فرض ہی رہے گا، اگرچہ اس درجات میں تفاوت ہوتا ہے. فرض جیسے نبی کو فرض ہمارے اوپر ہے، لیکن ہم سے جو مطالبہ ہو کم درجے کا، حضور سے جو مطالبہ ہوا فرض ادا کرے وہ دوسرا ہوتا ہے. نسبت صوفیہ غنیمت ہے صغرا.
صوفیہ کے دل میں بہت بڑی بڑی بات ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. علامہ کو لکھا سب صحیح بڑی بات جو شاگرد تھے، بہت شاگردوں میں سے بہت زیادہ کوئی استاد علامہ سفر بند کر ہوئے. کیوں بند کیا تھا یہ معلوم ہوا، جو چاہتے تھے مدار قاسمی میں ان کی تدفین ہو، مدار قاسمی میں، اس وجہ سے سفر بند. ہو سکتا ہے میں کہیں جاؤں اور ادھر ہی انتقال ہوگا، الہ آباد میں ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ پھر ان کے دل میں آیا اس کو توڑ سکتا ہوں نسبت صوفیہ حاصل کرنے کے لیے. اس وجہ سے اپنے شاگرد کیا ہے ان کو نسبت سفر بند کر کے رہتا تھا، اور اس نیت سے جو ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں ملائے آدمی میں نہیں. لیکن حضرت کے دل میں دائیا ہوا کہ اگرچہ وہ میرا شاگرد ہے رسول اللہ، اس کو یہ نسبت حاصل ہے. کیا مجبور تھے اس زمانے میں. ہم کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس چیز پر ہم لوگ کچھ فکر نہیں ہوتی ہے، نہیں وہی بہت دور تھکتے باتیں ہوتے آئے علامہ آئے حضرت نے ان کا احترام کیا. بہت ایک شاگرد کو جو استاد کا احترام کرنا چاہیے حضرت نے کیا، اور ایک استاد کو اپنے شاگرد سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کا جو احترام کرنا چاہیے وہ کیا. شیخ نے احترام کیا ان کا اس نسبت میں نہ ہو، انہوں نے اس بات کیا اس نسبت حقوق دونوں طرف سے ادا کرتے ہیں. شیخ نے ادا کیا اپنا، یہ تک سب سے پہلی بات یہی کیا. کیا وہ نہیں جاتے تھے؟ علامہ نہیں جاتے تھے؟ سب سے نسبت صوفیہ غنیمت صورہ، صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. علامہ کو لکھ دے جائے انہوں نے اپنی پیری کا حضرت کیا اور انہوں نے اپنی شاگردی کا حضرت کیا، دونوں ایک دوسرے کے حق ہو گیا. یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح متوجہ ہونے کی توفیق نسبت حاصل کرنا. خواجہ پیر میں دیکھتا ہوں واسطے کی وجہ سے کچھ اپنے مشاہد سے ملنا بھی گوارا کروانے لگا. خواجہ پیر کی دارت حاصل خواجہ پیر جس پردار میں خواجہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کچھ حاصل ہو گیا، اور خواجہ کو سوائے غرور اور دنیا میں کچھ حاصل نہیں آیا. خالی خدا سے کوئی نسبت ہے، معرفت ہے، اور تمہارا ہم سب کچھ ہے. خواجہ بہت منتشر ہے. خواجہ پردار کی دارت حاصل ہے خواجہ نسبت بڑی پردار سواب پردار میں کچھ ہوا نہیں. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے لیے جھکو. وہاں پیسے کے آدمی جھک گیا وہاں حاجی صاحب، اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے عمل کو ایسے نہیں جھکے. دیکھیے بلکہ ان کے علم کو ایسے جھکے. ان کو ہمارا علم کسبی ہے، ان کا علم لازمی ہے. وجہ نکال دیا وہاں گنگوئی جھوٹے کوئی سوال ہی نہیں چلا. وہاں شیخ محمد صاحب تھے مندر سے حضرت حاجی صاحب وہاں گنگوئی صاحب کتنا میٹ میں والا اتنا پر یہ چیز ایسی ہے نہیں جس نے بتایا اپنا نام نشان ہر تقریر کا بڑا سوچا ہم سے بتایا. ہم نام حضرت عائشہ پر بات ہے، ہم تو نام و نشان کا بچے شہرا میرا بڑا ہے. میں نے خود حضرت سے سنا ہم ضرور خلائے جہائی برباد میں جہائی منہ کا چیز ملا تھا تک میں تھوڑی جلائی کسی میں پھر کروں باتیں کہانی سلائی کوئی بھی نہیں کرتے تھے. یہ خود ان کے حالات ایسے ان کے ساتھ شکستگی بستی سب جس نے مٹایا اپنا نام پیشہ مٹاؤ، جس نے مٹایا جو اتنی بات پہلے دی گئی تھی. میں طبیعت خراب تھی، تیری دائیا جذبہ پڑا ہوا بڑھنے کے بعد میں نے تمہیں کتاب دیا ہے 10 سالگی. اس میں
شروع کے متعلق جو باتیں مجھ کو سمجھ میں آئی اپنے لیے خاص طور سے سب جمع کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ کتاب میرے پاس، میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے میرے پاس، اور تنویر اگر وہ رہے پھر کہیں دنیا کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. رسول الصالحین وہ کتاب ماتھانی نے لکھا ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اصول طریق کے بارے میں بھی، تنویر کے بارے میں بھی، تقریر کے بارے میں بھی، تعلیم کے بارے میں بھی، تربیت سب موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے رمضان شریف اسی لیے آئے تاکہ ہم سمجھیں کس لیے آئے رمضان. قرآن کس لیے ہے؟ قرآن سراسر تعلیم ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تربیتی کے لیے قرآن ہے. اس کے پیش نظر رکھیں. کبھی کبھی کا ترجمان اٹھا کریں. حضرت عقیل میں رائے یہ تھی کہ تلاوت کا وقت الگ رکھو اور کچھ ترجمہ پڑھنے کا بھی دیکھو خدا نے کیا کہا ہے، کچھ اندازہ ہوگا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اتنے شرائط ہے، اتنے خود قرآن لکھا ہے کہ وہ شرائط جو ہے تب کے لیے شرائط کہا ترجمے دیکھنے کے وہ شرائط نہیں ہے کہ یہ پڑھ اس کے لیے 20-30 اصول نہیں ہے. قرآن آسان ہے، اللہ نے آسان کیا. اگر اسی کو آپ تعلیم کرا دیں تو پھر آسانی کہاں رہے گی. اس طرح علماء نے کہا کہ بغیر ضرورت قرآن سے استفادے کے لیے معمولی توجہ کافی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے سمجھنے. عام حضرات سے جو آئے اگر بیمار تھا کافی، اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹھا دیا اس وقت آپ لوگ کی برکت سے. جو کچھ سمجھ آیا طریقے متعلق لیکن اول مخاطب میں خود ہوں. میرے بچے ہیں، آپ ماشاء اللہ سبھی دیندار ہیں، متقی ہیں، طالب خدا ہے، طلب آپ کے اندر ہے، طلب شادی کا آپ کے اندر ہے. اتنے لوگ اتنی دور سے آگے طلب شادی تو طلب شادی بڑھ جانے تعلیم مستقبل شبہ بڑے دخار کوئی شامل ہے. جب طلب شادی سر پر سوال ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے سمندر کے بڑے پہاڑ کی کوئی غلطی سب کو پار کر کے پہنچتا ہے. مت لوگ بات سے حضرت کیا ہے، جو رہتے تھے علماء رہتے تھے تو کہتے تھے حضرت رمضان میں آنے گے. حضرت منتظر رہتے تھے کہ آنے رمضان میں نہیں آتے تھے. تو مجھ سے کہا کہ بالکل کہتے ہیں کہ آنے نہیں آئے گا. ارے آنا بہت مشکل ہے، یہ ضرور ہے، آنا بہت مشکل ہے. یاد حضرت حضرت انہوں نے کہا بڑے والے میں باتیں کرنا ہوں، کہتے حضرت اب رمضان میں آؤں گا. تو خاموش رہتے تھے اور منتظر رہتے تھے. جب وہ نہیں آتے تھے تو مجھ سے کوئی دیکھو کر رہے تھے کہ آؤں گا، نہیں آئے گا. ارے آنا بہت مشکل بات، اس کے بعد میں آنا بہت مشکل. آپ لوگ آنا لیکن سب آسان ہے. میں اس پر کہہ رہا ہوں ان کی مذمت نہیں ہے، آپ لوگ کی مدد ہے. آپ آتے ہیں، رات میں آتے ہیں، جاتے ہیں، بہت سے بڑا سے آتے ہیں، جاتے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ، کتنے لوگ ہیں. دعا کیجیے آپ لوگ برکت سے میرے اندر بھی کچھ طلب پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب طلب شادی پیدا کیوں بہت عمدہ مل رہا ہے. کیوں طلب شادی بچانے تعلیم مستقبل کی شروعات. جب طلب شادی کے سب سے ساری لوگوں سے اس کے سامنے پہاڑ کے وقات ہے، سمندر کے وقات ہے. باہر درخار ہو اس کو بھی پار کر کے جائے گا. پہاڑ ہمالیہ پہاڑ ہے اس کو بھی پار کے جائے گا. اس کی آپ حضرات کی طرف کی نشانی ہے. خانقاہ ہم سے تھوڑی چلے گی، وہ آپ لوگ سے بنا جس طریقے سے بیج کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ کھیت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بات کتنی بیج ہو کھیت آئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اپنے طالبین کو کم پسند ہو. اگر وہ نہ ہوئے تو اپنی بیج کہاں ڈالو؟ کہاں ڈالی بیج کی حفاظت طالبین کی وجہ سے. اگر طالبین کی حفاظت بیج کی وجہ سے ہے تو ان کی حفاظت بیج کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بڑے لوگ ہیں، مجھے نہیں لگا بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین ہر قرآن رکھا، طلب شادی پیدا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی اللہ باری تعالیٰ بہت بڑی ضرورت.
العاملين أسرد الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالله بہت بڑی چیز ہے. جو کچھ ہر چیز دوست میرے سر نے کوئی ہر چیز دوست میرے سر خانقاہ میں ہمارے اندر راشد ہے تو حضرت کی بہت وجہ نہیں ہے تو گرو جاگی رہتے ہیں وہاں صاحب کی کتھا کو خود ہم دوست کرتے تھے کیا تو لے دیتے تھے تو حضرت کہتے تھے کہ لاکھ لوگ جیسے ان کے جاننے سے وہ فائدہ ہے تم بھی جانے تبھی فائدہ ہو ہمارے پاس کا یہ موجودین بھی خاندان سے اگر جاتے ہیں اس سے بھی فائدہ. ہم تو آئے اللہ کی اصلاح کے لیے شیخ کی ڈانٹ برداشت کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے. اگر تم ان کے آدمی ہو تبھی ہم کو فائدہ برداشت کرنے پڑتا ہے. اس شیخ کی ڈانٹ برداشت کری جائے تو فائدہ نہیں ہے. ان کے موجود بھی اس میں سب سے بڑی چیز نفس کے مارنا جذبات کو اللہ کے سامنے ہمارا بہت بڑی بات ہے. جذبات کو شریعت کے تابع کرنا ہے. اسلام نام ہے تقاضۂ طبیعت کو تقاضۂ شریعت کی تخت کر دینا. تقاضۂ شریعت کو اسلام نام ہے. سیدنا رفاعی لکھا ہے ہم لوگ تقاضا پوچھیں گے نا حضرت بیٹھا دیکھیے وہ لکھتے ہیں اسلام نام ہے تقاضۂ طبیعت کو پس کرو تقاضۂ شریعت کرو. شریعت اور طبیعت کا تقاضا ہو تو شریعت کے تقاضے مقدم پر یہ اسلام ہے. کہ منشن والی تقریر سے کا تعلق دور ہے انہوں نے بول دیا ہے تقاضۂ طبیعت کو پس کرنا تقاضۂ شریعت پر تقاضۂ طبیعت سے اس کو سلام نہ کرو. شریعت کا تقاضا سلام کرو کر دو سلام کرو اپنی طبیعت کو. حضرت مولانا حاجی امداد صاحب حضرت اور وہاں شیخ محمد صاحب تھے بہت بڑے آدمی سروجی اگلی نے قائم کیا ہے. دونوں وہ ہر وقت مدرسے بات کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب حضرت خانقاہ بات کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب نے کہا رحمت اللہ صاحب نے کہ تمہاری طرح تو سب مسجد ٹوٹنے میں برقرار پڑا دو. آپ نے تو یہ بات ہو گئی آپ نے بول جائے بات. 3 دن کے بعد شیخ محمد نے کہا گئے حاجی معاف کر دو. کہا بس تم غالب ہو گئے. میں جاہل تھا تو مجھ کو توفیق نہیں ہوئی. تم عالم تھے تو تمہیں معافی مانگا تم مجھ سے پڑھ گئے. اس سے معلوم مدرسوں کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے. اس سے حضرت دیکھیے کہ انسان انہوں نے معافی مانگا سہولتیہ کی جو بانی ہے حضرت معاف کر دو بھائی بات ہے. کہا تم جیت گئے. میں تو یہی کہتا مدرسے کی ضرورت نہیں خانقاہ میں تھے کیونکہ تم مدرسے والے تھے. اس میں تم کو توفیق ہوئی 3 دن کے اندر مجھ سے آگے معافی مانگا تم جیت گئے. اس سے معلوم ہے تمہاری رات ٹھیک ہے. چلو تب سہولتیہ کام کیا مدرسہ اللہ اللہ دونوں کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے عمل کی بھی ضرورت ہے اور اس کے بعد حال کی بھی کوئی ضرورت ہے. خالی علم میں نہیں حال بھی پیدا کرو. حال پیدا کرو. ایمان کا حال ایمان کا اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین حدیث پڑھتے تھے. حضرت شاہ فضل الرحمان کا حدیث پڑھا رہے تھے. ایک حدیث آئی چیخ نکل گئی. وہاں پر کوئی کہا ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں. چیخ نکل گئی. یہ بھی کچھ ہونے کی ضرورت ہے مدرسوں میں. یہ بھی لانا چاہیے آنا چاہیے تاکہ کمال دولت کی اور ہمارے حال دونوں میں اطلاع کرے. حدیث کی تعریف یہ بھی ہے جو اور بھی ہے حدیث عمل بھی ہے اور حال بھی وہ دوسرا کرتا ہے. تینوں کو جو لوگ تب صحیح مرموط ہوگی. اللہ ان کے اقوال کی بھی حفاظت ان کے اعمال کی حفاظت ان کے اخلاقی کو حفاظت کرے گا. کسی کو شاہ صاحب نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے 3 قسمیں ہوں گی. فقہا نے مسائل کے حفاظت کیا مسائل و احکام کے حفاظت کیا
متکلمین نے عقائد کے حفاظت کیا ہے، فقہاء نے اعمال کی حفاظت کیا ہے، اور صوفیہ نے اعمال سے حفاظت کیا ہے. تینوں چیزیں تھیں، شک و پیا اور پلا سکو. انہوں نے فقہ میں تمام کمالات کو لکھا ہے، اور صوفیہ کے نام ہے سکو پیا اور پلا. اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ صحت کے لیے دعا کیجیے، عافیت کے لیے دعا کیجیے. کوئی گھر وغیرہ معلوم ہو گیا اور بہت پریشان نہیں ہو گئے، لیکن میں بالکل اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی برکت سے مجھے بھی راہ راستہ رکھے، صحیح تعلیم کرنے کی توفیق دے، خود عمل کرنے کی توفیق دے. میں اپنے بچوں سے سب سے میں کہتا رہتا ہوں اس چیز کو واقعی رکھو. رسمی خانقاہ بھی چل سکتی ہے، رسمی سب نہیں رسمی نہیں. اس کے اللہ کی محبت اور فضل کے خانقاہ ہے. صرف یہ نہیں کہ سن لیا ہے، بلکہ اللہ کی نسبت صوفیہ غنیمتیں پورا نسبت صوفیہ کی غنیمتیں بہت بڑی غنیمت چیز اس کو حاصل کرو. شاہ ولی اللہ صاحب کی طرح نسبت صوفیہ اسی طرح اور اللہ کا نسبت صوفیہ غنیمت اللہ کی نسبت اللہ سے تعلق صرف الفاظ نہیں بلکہ الفاظ کے معانی تک اللہ کو رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ یہ سلسلہ ہم نے نہیں کہا کیا، آپ حضرات نے سلسلے قرآن کیا، ورنہ تھے خانقاہی میں تھے لیکن کوئی سلسلہ نہیں کام کیا تھا. ہمارے محترم صاحب نے بتایا کہ مولانا خانقاہ کے لیے ہمیں بتایا. ہم نے کہا ہے کبھی بھی لوگ اگر مرید ہونا چاہتے ہیں موجود تو ہمارا اسی لیے بلائیں بلائیے، اس نے کافی نہیں بلائے میں مرید نہ دیے. پھر میں نے لکھا معاملہ بھر صاحب کو جلدی نہیں پڑے. معاملہ بھر صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے تصحیح اعمال کے لیے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تصحیح اعمال کو پیش نظر رکھتے بند کر دیا. تصحیح اعمال کا خود اپنی تصحیح اعمال کا خیال رکھتے ہوئے بند کر دیا. تب میں نے بہت محترم صاحب نے یاد دیا، اور تب نے بہت شکریہ. تبھی بھی بہت اللہ ہم سب لوگوں کو بیٹھ کے آداب سے بھی ان کی نعمتوں کی قدر کی توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ تعالیٰ علوم شریعت کو باہر فرمائے اور احوال شریعت سے باہر نور نبوت سے بھی علم نبوت سے بھی فیضیاب فرمائے اور نور نبوت سے بھی ہمارے قلوب کو مستنیر اور منور فرمائے. ربنا ادھر ہم ماں برابر جا رہے تھے حرم میں کہ ہمارا نا فضی وقت نور والی کی دعا پڑھی آتی ہے نہیں پڑھی آپ لوگ یاد ہوگی، ہم کو جلدی یاد نہیں آتی ہے ہمارے کے لیے یاد پڑھ نہیں پاتا. تو نور والی دعا پڑھی آتی ہے نا فضی کو. ہم دورہ میں جا رہے تھے حرم میں دور اس کو پڑھ سکتے ہیں نا. اب دیکھیے کوئی سوال تھا، یہ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں. یہ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں درست تھا کہ مولانا یہ دعا نور والی پڑھی کو پڑھی جاتی ہے تو کیا زور پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے تعلیمات پر ہم کو بھی ہماری اشارت کی اس کے تجویز کی ترتیب ہے قبول فرمائے. ہدایت کی خانقاہ کا نام ہی نہیں تھا، خانقاہ کا نام بھی نہیں تھا. ہمارے ایک بڑے بڑے عالم ہیں نام ہمارا 100 سال پہلے کسی خانقاہ کا نام ہی نہیں ہے، لیکن خانقاہ کے نام پر ہمارے محترم صاحب نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور خود کسی مجبور نہیں بیٹھے تھے، ہم بے مجبور کبھی کوئی بیٹھتے تھے محترم بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شریعت سے بھی واقف کرائے، آداب طریقت سے بھی شریعت کے احکام سے بھی واقف اور ان کے اعمال سے بھی واقف پیدا فرمائے، بردوں سے برابر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.